میں نے کہا تھا بریلویوں تمہارے مولوی یہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے، صرف صدیق اکبر کانفرنس کر سکتے ہیں، ہاں ابو بکر صدیق کا خطبہ نہیں بیان کر سکتے۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ حدیث ہے۔ نبی الاسلام کی میت رکھی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کے چہرے اقدس سے کفن کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو لوگ حضرت عمر کی طرف سے ہٹ کے حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، ظاہر ہے وہ بڑی پرسنالٹی تھے۔ حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو بولا حضرت ابو بکر نے، وہ وہی جملہ تھا جو انجینئر صاحب اپنی طرف سے بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ آپ نے تو مرنے کا لفظ استعمال کیا، وصال شریف بھی نہیں استعمال کیا، وفات شریف بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن اس آیت کی تشریح کی۔ اس طریقے سے ہم بھی تشریح کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت چاہیے کوئی نہیں۔ تو نفع نقصان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا، ان سب کی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ کسی پیغمبر کا، کسی فرشتے کا، کسی بزرگ کا اختیار نہیں ہے۔ نفع میں کیا آتا ہے؟ سانس، کھانا پینا، زندگی، اور نقصان میں پیشاب کا بند ہو جانا، سانس کا رک جانا۔ تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہر نفع ہر نقصان کا مالک اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا، کیا صحابہ کرام میں کوئی عبادت کرتا تھا؟ انہوں نے تو 295C لگوا دینی تھی کہ جی تو نے صحابہ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا، ہم میں سے تو کوئی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، یہ موقع ہے اور یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی، توحید کا خطبہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا بریلویوں تمہارے مولوی یہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے، صرف صدیق اکبر کانفرنس کر سکتے ہیں، ابو بکر صدیق کا خطبہ نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں۔ افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ کیا تم نے نبی کے اوپر احسان کیا کلمہ پڑھ کے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی، تو کیا رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو دین چھوڑ دو گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور دیکھیں استعمال کب ہوئی جا کے، پھر اگلی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ لیکن جو حضرت ابوبکر کا اپنا خطبہ ہے وہ اپنا ذاتی خطبہ ہے ان کا، وہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا محمد رسول اللہ نے بھی ایک دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا ہے، اگر اس موقع کے اوپر میں ذرا سا ڈھیلا پڑا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، اینڈ ٹائم کے اوپر سیدنا ابوبکر نے چھکا مارا، جی ایسا چھکا مارا ہے کہ آج ہم ان کے منہ کے اوپر کالک مل سکتے ہیں کہ دیکھو توحید اس طرح بیان ہوتی ہے۔ توحید جب بیان ہوگی پھر حضرت ابوبکر کہیں گے
کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اگرچہ عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور جب تم یہ کہو گے کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ابو بکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات ڈال دے گا کہ ان کو کہہ کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات۔